الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 16 محرم الحرام 1442 ہجری 5 ستمبر 2020 یوم السبت ہفتہ سیٹرڈے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، جہاں میری بات وقت کی کمی کی وجہ سے، یہ وقت جو ہے بہت تیزی سے جا رہا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کب، نہ مجھے اتنا وقت مل پا رہا ہے، نہ میں آپ کا اتنا وقت لے سکتا ہوں کہ کھل کر باتیں کر سکوں، لگاتار باتیں کر سکوں۔ خیر، بات ادھوری رہ گئی تھی، اسی سے آگے چلتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی، اور ایسی خوشبو کہ جو سارے جہان میں کہیں نہ ہو، ایسی مبارک خوشبو آتی تھی۔ صحابہ عطر کے طور پر حضور کا پسینہ مبارکہ لگاتے تھے، اور یہاں تک کہ حضور جس پر ہاتھ لگا دیں، اس روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بچے کے بدن مبارک پر، سبحان اللہ، بچے بھی کیا بچے ہوں گے، اللہ اکبر، کیا ان کا بچپن ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بدن پر، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایتوں میں جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، جس کے بدن کو سرکار چھو لیتے، سارا دن اس کا بدن بھی مہکتا رہتا، سبحان اللہ، اس کے بدن سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی، سارا دن مہکتا رہتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا کہ صحابہ مچل جاتے تھے، کہاں چلے گئے میرے آقا، کہاں چھپ گئے، کہاں نظر نہیں آ رہے، صحابہ تڑپ جاتے تھے، اور پھر ڈھونڈتے تھے، تو ڈھونڈنے میں سرکار جہاں سے حضور گزرتے تھے خوشبوئیں آتی، ان خوشبوؤں کے پیچھے چلتے صحابہ، خوشبوئیں سونگ کر سرکار کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، سبحان اللہ۔ سرکار کو خوشبو کو سونگ کر صحابہ پہنچ جایا کرتے۔ صحابہ کا ایسی محبت، ایسی دیوانگی، ایسی وارفتگی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، غالباً اسی وقت یہ، اور یعنی یہاں پر مختصر بیان کیا گیا، یا کسی اور حدیث میں وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نظر نہیں آ رہے، میں ڈھونڈتا ہوا کہاں چلے، پتہ چلا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سرکار اس باغ کے پیچھے، اس دیوار کے پیچھے، اس باغ میں۔ اب صحابی کا یہ دیکھیے تڑپ، دیوانگی دیکھیے، یہ نہیں کہ میں گھوم کر دروازے سے جاؤں، کہتے ہیں کہ ایک سوراخ نظر آیا، میں اس میں جیسے لومڑی، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے اپنے آپ کو سمیٹ کر سوراخ میں گھس جاتا ہے، میں اس طریقے سے جانور کی طریقے سے رینگتے ہوئے گھس گیا اس سوراخ سے، حضور کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب بولنے کی باتیں نہیں ہیں، سوچنے کی باتیں، یہ سمجھنے کی۔ صحابہ کی عقیدت دیکھیے، دروازہ ہے، چاہتے تو وہاں نہیں، بس یہاں سے جلد سرکار کے پاس پہنچنا ہے، فوراً پہنچنا ہے، میرے سرکار نظر نہیں آ رہے۔ کیسی تڑپ، کیسی دیوانگی، اور یہی دیوانگی سرکار نے، یہی تو اپنے آپ کو تو منوایا پہلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں کیا کیا، پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ کھڑے ہو گئے پہاڑ پر، کہا اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو آ کر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا کہو گے؟ تمام لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مان لیں گے آپ کی بات کو۔ پہلے اپنے آپ کو منوایا تھا کہ میں کیا ہوں یہ جان لو، 40 سال بیچ میں رہ کر اپنے آپ کو منوایا، اپنی محبت کو سرکار نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، پھر اللہ کا پیغام۔ کیونکہ جب تک کہ حضور کو نہیں مانتے، اللہ کو کیسے مان لیتے؟ یہ سچے جب تک نہیں مانتے کہ یہ سچے ہیں، صادق ہیں، تو پھر ان کی خبر پر یقین کیسے لے آتے؟ اور صحابہ کے دلوں میں سرکار کی محبت ایسی اللہ نے پیدا فرما دی، اللہ اکبر۔ اب وہ سب واقعات بیان کرنے جائیں تو پھر کہیں اور نکل جائیں گے، تو یہاں بھی یہ بس ایک عرض کرنا تھا کہ صحابہ کی ایسی محبت تھی، ایسا عقیدہ تھا، ایسی دیوانگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دیواروں میں سوراخ میں سے گھس کر آ جانا، دروازے سے ہی آنا میرے پاس، سوراخ میں ہی گھس کر آنا، ایسا کہیں ہے نہیں۔ لیکن صحابی کی عقیدت، محبت، گھس گئے کچھ نہیں، سرکار کا ادب، سرکار کے پاس پہنچنا ہے، بس سرکار کی محبت کھینچ کر لے جا رہی ہے، سوراخ سے گھس کر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں لومڑی کے طریقے سے، ایسے جانور کے طریقے سے رینگتے ہوئے گھس کے اندر۔
درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ جو بار بار میں کیا ہمارے اہل سنت کے علماء یہی کرتے آئے ہیں, یہی باتیں بیان کرتے رہے ہیں کہ بس محبت کرنی ہے. حضور کی محبت جب تک دلوں میں نہیں آئے گی, جب تک کہ حضور کا عشق دلوں میں پیدا نہیں ہوگا, تب تک کہ کسی چیز میں کامیابی حاصل ہونے والی نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. لاکھ نمازیں پڑھ لے, لاکھ روزے رکھ لے, لاکھ عبادت کر لے, اگر محبت رسول سے, تعظیم رسول سے, عظمت رسول سے دل خالی ہے تو پھر کسی چیز, کوئی چیز کام آنے والی نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے, صحابہ کا وہ جذبہ ایک ذرہ اس کا ہمیں عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب فرماتے ہیں کہ باغ میں وہ صحابی تھے حضرت غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور یہ روایت ہے حلیۃ الاولیاء جلد 1 کی صفحہ نمبر 133 پر. حلیۃ الاولیاء پیج نمبر 133 والیوم 1. یہ بھی بڑی ہی معتبر مستند کتاب ہے. اس سے آپ کو میں یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں. اس میں اور دوسری کتابوں کے حوالے ہیں. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے. کوئی آنے والا آیا, دروازے پر دستک دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرمائے. میرے آقا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں, اب یہاں پر ایک میں نے حدیث ایک جگہ یہ بھی پڑھی کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا. پہلے ایک مرتبہ دستک دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو, آنے والے کو جنت کی بشارت دو. گئے, دروازہ کھولا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, آ کر سرکار کی بارگاہ میں بادب بیٹھ گئے. دوسری مرتبہ دستک ہوئی, آپ نے پھر فرمایا دروازہ کھولو, آنے والے کو جنت کی بشارت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر وہ بھی تشریف حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی, اب یہاں پر صرف یہی لکھا ہے اس حدیث میں, 3-4 روایتیں ہیں یہاں پر, یہی لکھا ہے, تو اسی کو لے لیتے ہیں کہ حضرت تیسری مرتبہ کی جو دستک ہوئی, حضور نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولو, آنے والے کو جنت کی بشارت دو, اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ انہیں جو مصیبت پہنچے گی اس پر صبر کریں, بہت بڑی مصیبت ان پر پہنچنے والی ہے, اس پر صبر کریں. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے, دروازہ کھولا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف فرما ہے. آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے, اور ساتھ ہی میں یہ فرمایا کہ بہت بڑی مصیبت آپ پر آنے والی ہے, آپ اس وقت صبر کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت عثمان غنی نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. ایک روایت میں الحمدللہ کہیں, یعنی تمام کا نچوڑ یہ کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ میرا مددگار ہے, میں انشاءاللہ صابر رہوں گا. تو مصیبت جو آپ پر آئی وہ تو انشاءاللہ تذکرہ میں اس کے وقت میں کروں گا. بہت بڑا آپ کے ساتھ امتحان ہوا ہے, بہت مظلومانہ آپ کو شہید کیا گیا, بہت زیادہ مظلومانہ طریقے سے. تو یہ روایت کئی جگہ پر, یعنی کئی کتابوں میں موجود ہے, یہاں بھی ہے. یعنی یہاں پر یہ بات سامنے ہے کہ ایک تو پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کون ہے, یہ حضور کو پہلے ہی معلوم کہ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں, جنت کی بشارت دے دی. عمر فاروق آ رہے ہیں, جنت کی بشارت دے دی. حضرت عثمان غنی سے فرما رہے ہیں کہ انہیں مصیبت پر صبر کرنے کے لیے کہنا. حضور پہلے ہی جان رہے ہیں کون آنے والا ہے, کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہیں یہ ایسے لوگ کہ جو نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا, نبی کچھ نہیں جانتے, وہی آتی ہے تبھی بتاتے ہیں. بڑا یہ بہت ہی بے ادبوں والا فرقہ ہمارے درمیان موجود ہے. ہمیں اللہ عز و جل ایسے بے ادبوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک کئی کتابوں میں آپ نے علماء سے سنی بھی ہوگی. یہاں پر المختار میں مناقب الاخیار میں بھی یہ روایت موجود ہے. میں بس ایسے ہی سرسری آپ کو بیان کر رہا ہوں, اور آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں مقدس ہستیاں، یہ چاروں، میں تین بول دی، چاروں ہستیاں، یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکۃ المکرمہ کے ایک پہاڑ، صبیر نام آ رہا ہے یہاں پر، کتاب میں لکھا ہے، حضرت عثمان غنی خود بیان کرتے ہیں لوگوں سے اپنی، جب یہ فتنہ وغیرہ ہوا آپ کے خلاف، آپ نے بیان کیا تھا، پوچھا کہ میں نے یہ بھی کام کیا ہے، تو آپ نے یہ بھی کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں اور یہ تینوں مقدس ہستیاں، ہم چاروں ایک ساتھ اس پہاڑ پر تھے کہ اچانک وہ پہاڑ ہلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے اوپر جو پتھر وغیرہ تھے وہ سرکنا شروع ہوئے، گرنے لگے۔ علماء اس میں بڑا پیارا فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ جو تھا، پہاڑ تو تھا لیکن محبت والا تھا، صحابہ کی عظمت کرنے والا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا، تعظیم کرنے والا تھا۔ جب اس پہاڑ نے محسوس کیا کہ یہ چاروں مبارک ہستیاں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ایسی میری جن سے مجھے محبت ہے، وہ سب ایک ساتھ آج مجھ پر ہیں، مجھ پر تشریف فرما ہے، تو پہاڑ بھی ان مبارک ہستیوں کے قدم کو چوم کر وجد میں آ گیا، وجد کر رہا تھا، وہ پہاڑ جھوم رہا تھا، پہاڑ جھومنے لگا، اللہ، وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے، اپنے پیر مبارک سے اس پہاڑ پر ٹھوکر ماری سے روکا، جسے پیر مارا، سرکار نے کہا رک جا، اس کو روک، اے پہاڑ، ارشاد فرمایا رک جا، رک جا، تیرے اوپر اور کوئی نہیں، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ نبی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا جانتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشہور فرما دیا تھا، اور دو شہید ہیں، عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں میرے آقا کا علم غیب، پہلے ہی فرما دیا کہ شہید ہوں گے، تجھ پر اور کوئی نہیں، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ آپ کے یہ فرمانے سے پہاڑ کو جیسے اس رقص کو، اس وجد کو آرام مل گیا ہو، پہاڑ رک گیا، تھم گیا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کے فضائل میں ہے کہ آپ کو پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی خبر دے دی تھی کہ شہید ہوں گے، مصیبت آئے گی، پھر بھی کہیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اور میری شہادت، میرے آنے والی مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے، نہیں، مصیبت آئے گی تو صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے حضرت عثمان غنی کی عظمت، یہ ہے آپ کی فضیلت، الحمدللہ۔ بہت کچھ آپ نے اسلام کے تعلق سے بہت کچھ کیا ہے، بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں، مال تو ایسے اس طریقے سے اسلام کی راہ میں خرچ کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ اور باتیں جو ہیں، یہ میں زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی ہیں، وہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ بس دعا ہے کہ پروردگار اپنے پیاروں کے صدقے میں ہمیں بھی آنے والی مصیبتوں پر جو ہمارے ساتھ کچھ تکلیفیں آ جاتی ہیں، اللہ ان پر ہمیں اپنے پیاروں کے جیسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان سے شکوہ شکایت نکالنے کی بجائے صبر کریں، اللہ کی حمد کرتے رہیں، اور خاص طور پر مصیبتوں میں تو خاص وقت میں خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ شکوہ شکایت کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا، صبر کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی نظر آ جائے گا۔
تو اللہ ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، مشکلوں سے بچائے، آمین بجاہ